اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ دوستو، ہم نے اربعین کے حوالے سے ایک ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ہم نے عزم کیا تھا کہ آپ کو اربعین کے حوالے سے اپڈیٹس دیتے رہیں گے جو ہم آگے موو کریں گے۔ اس کی پہلی ویڈیو ہماری ویزا اپڈیٹس کے بارے میں تھی کہ آپ ویزا کیسے لگوائیں گے۔ دوسری ویڈیو ہم نے موو کیا تھا اسلام آباد ٹو کوئٹہ، تو وہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ اسلام آباد سے کوئٹہ آنے کے لیے آپ کہاں سے آ سکتے ہیں۔ تیسری ویڈیو ہم نے کوئٹہ سے تافتان کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، چھوٹی سی ویڈیو تھی، جس پہ ہم نے موو تو نہیں کیا تھا کوئٹہ سے تافتان، لیکن ایک انفارمیشن آپ کو دی تھی کہ کون سے وہاں پہ ٹرمینلز، بس ٹرمینلز ہیں، کہاں سے آپ جا کر ٹکٹس وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی ہم کوئٹہ سے تافتان ہم نے موو کیا اور تافتان ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور تافتان ہم کیسے پہنچے، دو طریقے ہیں، ایک کانوائی کا طریقہ ہے، ایک آپ سیلف طریقہ ہے کہ خود سے آ جائیں آپ۔ ہم کیسے پہنچے اس کی ایک مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور کن کن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تافتان پہنچنے تک، اور آگے کا کیا پلان ہے یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا، پچھلی رات ہم پنجابی امام بارگاہ میں اسٹے کیا تھا ہم نے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا، اور صبح ہم نکلے پنجابی امام بارگاہ سے بس ٹرمینل کی طرف۔ بس ٹرمینل پہ آئے اور وہاں پر ہم نے بتایا ان کو کہ اس طرح ہم نے جانا چاہتے ہیں تافتان۔ تو انہوں نے پرپس پوچھا کہ آپ تافتان کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنا پرپس بتایا کہ ہم تافتان، ظاہر ہے ہمارے پاس پاسپورٹ ہے اور ہم نے ویزا لگوایا ہوا ہے، اور ہم آگے فردر ایران اور عراق کی زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ اس طریقے سے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کانوائی کے طریقے سے آپ جا سکتے ہیں۔ تو کانوائی کیونکہ آلریڈی کینسل ہو چکا تھا، 24 تاریخ کو کانوائی تھا، اور 24 تاریخ کو کانوائی کوئٹہ سے کینسل ہوا تھا، کیونکہ 24 تاریخ کو پرائم منسٹر آف پاکستان آ رہے تھے اور یہاں پر بگٹی صاحب کا برسی تھی، اس حوالے سے کانوائی کینسل ہو گیا۔ تو جب کانوائی کینسل ہوا، کوئٹہ میں زائرین کا بہت زیادہ رش بڑھ گیا، اور امام بارگاہوں میں بھی جگہ نہیں تھی، اور جس کا جیسے بس چل رہا تھا کسی طریقے سے کوئٹہ سے نکلے اور تافتان کی طرف جائے، وہ جا رہا تھا۔ تو ہم نے بھی وہی کیا، ہم بھی وہاں سے نکلے، رش کو مد نظر رکھتے ہوئے نکلے اور بس سٹینڈ پہ آئے، لیکن بس سٹینڈ والوں نے کہا کہ جی آپ کانوائی کے ساتھ جائیں۔ تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ایک بس سٹینڈ پہ ایک اچھے شاہ صاحب تھے، وہ ہمیں مل گئے۔ تو لیکن بات وہی تھی کہ ہر چیز پیسے کے ساتھ لنکڈ ہے، تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ ایکسیپٹ تو کر لی، باقی لوگ بھی اسی طرح ہی جا رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو ہم وہاں ان کے پاس بیٹھے رہے، تقریباً گھنٹے ڈیڑھ بیٹھے۔ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد ایک 2D کار آ گئی، 2D کار میں ہم بیٹھ کے وے فارورڈ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو 2D کار میں ہم بیٹھ گیا، اور اس میں ہم آئے نوشکی تک۔ لیکن نوشکی تک ہم کیسے، اسٹریٹ فارورڈ ہم نہیں آئے، وہ ہمیں لے کے آئے کہیں بیک ڈور، یعنی پیچھے کے کہیں راستوں سے۔ تو کوئٹہ سے نوشکی کا جو ڈائریکٹ سفر ہے وہ تقریباً 120 کلومیٹر کا ہے، لیکن ہمیں یہ سفر تقریباً طے کرنا پڑا، کافی زیادہ تھا، میرا خیال ہے ہمیں کوئی 4 گھنٹے لگ گئے یہ سفر کوئٹہ سے نوشکی کا طے کرنے میں، حالانکہ یہ سفر 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ اتنا لمبا سفر کیوں کیا ہے، تو انہوں نے کہا جسٹ ٹو اوائڈ دا چیک پوسٹ۔ راستے میں جو FC کی چیک پوسٹ آتی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ زائرین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، تو وہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے، پھر وہ روک دیتے ہیں، گاڑی کو بند کرتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم آپ کو یہاں سے لے کے آئیں۔ بہرحال وہ کسی طریقے سے ہم نوشکی تک پہنچ کے وہاں آ کے ہم بیٹھے تھوڑی دیر، تو
وہی جو ہمیں لے کر آئے تھے نوشکی تک، انہوں نے ہم سے 6,000 روپے لیے پر ہیڈ، یعنی ایک سواری کا انہوں نے 6,000 روپے ہم سے لیے، اور ہمیں انہوں نے وہاں کہا کہ ویٹ کریں. گھنٹہ ایک ہم نے ویٹ کیا نوشکی میں، اور پھر بس آ گئی. نیو خان کی بس تھی جو کہ کوئٹہ سے ہی چلی تھی، وہ بس آئی، اسی میں ہم بیٹھ گئے اور اسی بس میں ہم بیٹھ کے تافتان آ گئے. تو اس بس میں ہم وہاں سے بیٹھے نوشکی سے تقریباً 5 ساڑھے 5 کا ٹائم تھا، اور تافتان جب ہم پہنچے تو 2 کا ٹائم ہو رہا تھا، 2 بج رہے تھے. یعنی نوشکی سے تافتان ہمیں تقریباً 9 گھنٹے لگ گئے. 2 سوا 2 کا ٹائم تھا جب صبح ہم تافتان پہنچے. تو 9.5 گھنٹے یہ ہمیں لگے اور 4 گھنٹے تقریباً پیچھے، تو تقریباً 13 ساڑھے 13 گھنٹے میں ہم نے کوئٹہ سے تافتان کا سفر کیے، اور 6,000 روپے دے کے کیا ہم نے یہ سفر. تو ابھی ہم نماز صبح کا وقت ہے، نماز صبح ادا کیے یہاں پر مسجد میں، اور اس کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا کہ جی ولاگ نہیں بنا آج. زہرا جان سے کوئی اپڈیٹ نہیں گئی کہ جی سفر کی. ویورز بھی انتظار میں ہوں گے کہ جی آج اپڈیٹ نہیں آئی. ظاہر ہے کوئٹہ سے تافتان ایک ٹرکی سفر ہے، اور اس کی اپڈیٹس سب لوگوں کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، چاہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہو کہ کیسے ہم سفر کر سکتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے سفر کر سکتے ہیں. ہاں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی ریلیٹیو ہوں، کوئی جاننے والے ہوں، دال بدین میں کوئی جاننے والا ہو، کوئی بھائی ادھر کام کر رہے ہو کسی پروجیکٹ پہ، یا کوئی آپ بتا سکیں کہ ہمارے کوئی جاننے والے ہیں، ہم ان کے پاس سے آ رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں، اور کرایہ بھی آپ سے نارمل لیں گے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی آرمی وغیرہ میں جاننے والے ہوں تو ان کے پاس آپ آ رہے ہوں تو ان کا بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے، تو ان کا بھی بتا سکتے ہیں. تب بھی وہ آپ سے کرایہ نارمل چارج، جو نارمل کرایہ 2,500 3,000 روپے، وہ آپ سے زیادہ چارج نہیں کریں گے، اور نارمل طریقے سے لے آئیں گے. ظاہر ہے پھر جہاں آپ ایف سی کی چیک پوسٹ وغیرہ پہ رکیں گے، وہ لوگ پوچھیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں. تو یہ تھا تو آج کے سفر کے بارے میں. ابھی ہم تافتان جب پہنچے صبح 2:15 کا ٹائم تھا، تو ہم اندر نہیں گئے، باہر ہی رک گئے، کیونکہ اندر جاتے تو ہم پاکستان ہاؤس میں جاتے، اور پاکستان ہاؤس میں جاتے تو پھر ہم وہاں سے نکلنا تھوڑا سا مشکل تھا کہ جب تک کنوائی نہ پہنچتا. وہاں پر کنوائی پہنچتا وہ تو اس کے بعد ہم ان کے ساتھ نکل کے پھر ہم بارڈر کراس کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہاؤس نہیں جاتے، ابھی 2-3 گھنٹے ہی ہیں، تو ہم ادھر ہی باہر چادر ڈال کر سو گئے، اور صبح کی نماز کا وقت ہوا اٹھ کے. تو ابھی ہم بس انشاءاللہ تھوڑی دیر تک نکلیں گے یہاں سے. بارڈر جب کھلے گا، ابھی تقریباً 6 بج رہے ہیں صبح کے، تو ناشتہ وغیرہ کریں گے، اس کے بعد بارڈر کھل جائے گا تقریباً 8 بجے. تو 8 سوا 8 ہم یہاں سے تیاری کر کے انشاءاللہ نکل پڑیں گے بارڈر کی طرف. وہاں سے امیگریشن کروائیں گے، اور امیگریشن کر کے بارڈر کراس کر جائیں گے انشاءاللہ ٹورڈز ایران. تو ایران جا کے ہم نے وہاں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے زہرا جان کا. زہرا جان بھی آ رہے ہیں پیچھے سے، ان کی آج ویزا وغیرہ انشاءاللہ لگ چکے ہیں، وہ بھی پیچھے سے آ رہے ہیں، ان کا ویٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے ایران کے اندر اکٹھے موو کریں گے، اور پھر ہم عراق کے بارڈر تک جائیں گے. تو مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. آپ زہرا جان کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا. بارڈر ہم کیسے کراس کریں گے، ظاہر ہے بارڈر کراس کرنا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جسٹ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ اور ویزا ہونا چاہیے. آپ ایران میں انٹر ہو رہے ہیں تو ایران کا ویزا ہونا چاہیے آپ کے پاس. تو اب ہم آگے چلیں گے، تو جب بارڈر کراس کریں گے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل دیکھیں گے کہ جی کیا کیا مشکلات ہمیں سامنے آتی ہیں. تو اس کے بعد ایک ویڈیو بنائیں گے بارڈر کراس کرنے کی، تو وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو فی الحال اتنا ہی. تو آپ زہرا جان سے کنیکٹڈ رہیے گا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی کوئٹہ سے تافتان کے لیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پھر آپ کو ملتے ہیں بارڈر کراس کرنے کے بعد. اللہ حافظ.